آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے پروگرامنگ کی سیکنڈ ویڈیو ہے. ٹھیک ہے, آج پہلے جو ہم نے پروگرام کیا تھا وہ ہم نے سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ کس طرح سے چیز کو پٹ کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈسپلے کرواتے ہیں, وہ ہم نے سیکھا تھا. تو آج ہم سی ان کا جو فنکشن ہے اس کو دیکھیں گے اور کہ یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے جو ہمارے پاس سب سے پہلے ہے کہ یہ ہم بیسک چیزیں بتاؤں گا, کنسیپچول چیزیں بتاؤں گا تاکہ آپ کو مطلب خود سے پروگرام بنانے میں کسی قسم کی مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے, اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی کوڈنگ سٹارٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے جس طرح لاسٹ ویڈیو میں نے بتایا کہ ہیڈر فائلز لکھنی ہے. ہیڈر فائلز ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہیش, ٹھیک ہے, ہیش انکلیوڈ, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم اسپیس دیں گے, اس کے بعد لیسن کا سائن آئے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان پٹ آؤٹ پٹ, آئی سے ان پٹ او سے آؤٹ پٹ, اور اس کے بعد اسٹریم. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ لائن پہ. ٹھیک ہے, یوزنگ نیم اسپیس ایس ٹی ڈی لکھیں گے. یوزنگ نیم اسپیس ایس ٹی ڈی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جائے گا سیمی کولن. ٹھیک ہے, نیکسٹ لائن پہ موو کریں گے. اب ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے مین فنکشن. ٹھیک ہے, اپنا مین فنکشن سٹارٹ کریں گے. اس کے بعد مین فنکشن کے بعد جو بریکٹس ہیں یہ ضروری ہیں. ٹھیک ہے, اور یوزنگ نیم اسپیس ایس ٹی ڈی کے بعد سیمی کولن یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے اپنا یہ مین انٹ مین کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے, یہ فرسٹ لائن, یہ سیکنڈ لائن, یہ ہماری ہیڈر فائلز ہیں, یہ مسٹ ہیں سی پلس پلس پروگرام میں. ٹھیک ہے, آگے ہم نے مین فنکشن سٹارٹ کیا انٹ مین کہ ہم اپنا مین فنکشن سٹارٹ کرنا جا رہے ہیں. اب ہم سٹارٹ کریں گے پروگرام کی باڈی کو. تو سب سے پہلے کرلی بریکٹس, پروگرام کی باڈی کے لیے کرلی بریکٹس بہت زیادہ ضروری ہیں. ٹھیک ہے, کرلی بریکٹس لگائی, آپ نیکسٹ لائن پہ موو کریں گے. ٹھیک ہے, اب آپ کوئی بھی ویریبل ڈکلیئر کرائیں گے. ٹھیک ہے, انٹ, ٹھیک ہے, نم, ہم ایک ویریبل ڈکلیئر کرواتے ہیں نم کے نیم سے. ٹھیک ہے, آگے اس کے اینڈ پہ بھی سیمی کولن ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہم نے انٹ مطلب انٹ کا مطلب یہ ہے انٹ کی جگہ پہ ہم چار, فلوٹ, ڈبل یہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں, لیکن ہم صرف ابھی ورک کر رہے ہیں انٹیجر پہ. ٹھیک ہے, تو جس کی وجہ سے ہم انٹ یوز کریں گے. ایک اور جو ہم نے لیا ہے ویلیو ویریبل ڈکلیئر کروا رہے ہیں وہ نم ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں سیکنڈ لائن پہ. ٹھیک ہے, سی آؤٹ, ٹھیک ہے, لیس دین کے سائنز آئیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جائے گا ڈبل کولنز آ جائیں گے, ڈبل کوشچنس آ جائیں گے. اس کے بعد ہم لکھیں گے انٹر ا نمبر. ٹھیک ہے, انٹر ا نمبر. ٹھیک ہے, یہ جو ڈبل کوشچن میں جو بھی چیز آپ لکھیں گے, ٹھیک ہے, اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کے اندر کیپٹل لیٹر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی آپ سی پلس پلس کے اندر کہیں بھی سی پلس پلس کے اندر کہیں بھی آپ جو ہے کیپٹل لیٹرز یوز نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ لائن پہ. اب یہ جو اوپر والی لائن ہم نے لکھی اس کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جسٹ ہم نے پرنٹ کروانا ہے اپنی ڈسپلے پہ, جس طرح ہم نے لاسٹ پروگرام کیا کہ ہماری اسکرین پہ ڈسپلے ہوگا کہ کمپیوٹر ہمیں یہ کہے گا کہ اپنا کوئی بھی نمبر انٹر کریں. ٹھیک ہے, جسٹ ہم نے انٹر نمبر کو پرنٹ کروانے کے لیے یہ لائن لکھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب جو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے سی ان کا فنکشن, وہ ہم لکھیں گے سی ان. سی ان اس لیے یوز ہوتا ہے کہ ہم کوئی ویلیو یوزر کو, کمپیوٹر کو, مشین کو دیں. ٹھیک ہے, تو سی ان کو ویلیو ہم دے رہے ہیں وہ یہ نم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں سی ان کی ویلیو ہم دی ہے نم. ٹھیک ہے, نم لکھا ہے. نم کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے جب ویریبل ڈکلیئر کروایا تھا تو اس کے اندر ہم نے نم لکھا تھا. ٹھیک ہے, اگر یہاں پہ آپ کوئی چینج کرتے ہیں, اگر یہاں پہ آپ نمبر لکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو نمبر ہی لکھنا پڑے گا, کیونکہ جو ویریبل ہم نے ڈکلیئر کروایا ہے وہی ہم مشین کو دیں گے کہ ہم بھائی اس ویریبل کو آپ کو چاہتے ہیں کمپیوٹر کو اسائن کرنا یا دینا, ویلیو دینا اس نمبر کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی ہم ایز اٹ از سیمی کولن لگائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ لائن پہ موو کریں گے, پھر لکھیں گے سی آؤٹ. ٹھیک ہے, سی آؤٹ لیسن کے سائن آ گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم ڈبل کوشچن لگائیں گے. اس کے بعد لکھیں گے یو انٹرڈ. ٹھیک ہے, یو انٹرڈ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے اس کو سیمی کولن سے بریکٹ جو تھی وہ ختم کی. ٹھیک ہے, سیمی کولن ابھی نہیں لگائیں گے, ابھی ہم سی آؤٹ نمبر. ٹھیک ہے, یہاں تک اس لائن تک
हमारा एंटर अ नंबर प्रिंट होगा। यहाँ पे हम मशीन को एक वैल्यू दे रहे हैं, कोई भी एक नंबर दे सकते हैं इंटीजर्स में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये यू एंटर्ड, ये यहाँ तक हमारा जो था वो वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे नम, ठीक है। ये नम वो होगा कि अगर हम कोई भी वैल्यू जब हम इसके अंदर मशीन को देंगे, ठीक है, मशीन को बताएंगे कि ये हम आपको वैल्यू देना चाहते हैं, तो वो उसको प्रिंट करवा देगा उसी वैल्यू को एज इट इज़, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा सेमी कॉलन, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन पे रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। इसके एंड पे सेमी कॉलन आ गया, ठीक है। अब ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह से रन होता है, ठीक है। अब हम इसको अपना नेम दे लेंगे। यहाँ पे हमने अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम वगैरह रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम मतलब इसको नेम दे लेते हैं सी इन, यूजिंग सी इन, ताकि आपको बाद में पता भी हो कि मैंने कौन सा प्रोग्राम बनाया है और किस लिए बनाया है। और एड में आपने .cpp फाइल ज़रूर लिखना है और इसको सेव करके इसको रन करवा देना है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी थी वो ब्रैकेट्स रह गई, ठीक है, वो लगाएंगे। ब्रैकेट्स लगाने के बाद ये जो हैं लेस देन के साइंस हैं, ये हर एक एक्शन परफॉर्म करने के बाद हम ये लगाने ज़रूरी हैं, ठीक है। एंटर अ नंबर, ये हमारा लिखा हुआ प्रिंट हुआ हुआ हमारे पास आ गया, ठीक है। एंटर अ नंबर, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो एंटर अ नंबर, ठीक है, इसका जो वैल्यू थी ये एज इट इज़ प्रिंट हुआ आ गया। उसके बाद ये सी इन नम, ठीक है, हम कोई भी वैल्यू इसको देंगे, ठीक है, खुद से, जिस तरह हमने मिसाल के तौर पे 30 वैल्यू दे दी और उसके बाद इसको एंटर करवा दिया, तो ये मशीन हमें बता रही है यू एंटर्ड 30, कि हमने 30 वैल्यू इसको दी है, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, आपके लिए जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने मशीन को अपना रोल नंबर देना है और बाद में इस तरह से अपना रोल नंबर प्रिंट करवाना है, ठीक है। रोल नंबर के अंदर आपने सिर्फ इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इंटीजर्स यूज़ करने हैं, अभी करैक्टर्स यूज़ नहीं करने, मतलब ABCDEFGH इस तरह से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी। ये आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो गया है और आज को आपको पता मतलब ये सी इन का ट्यूटोरियल था कि आपको हम यूज़र को किस तरह से वैल्यू देंगे तो वो हमें किस तरह से प्रिंट करवा के देगा। ये इसका ट्यूटोरियल था। इसके साथ ही हम आज की वीडियो का अख्तिताम करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। आपने अगर आपको प्रोग्राम में किसी भी किस्म की परेशानी हो, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल होगा, वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अपनी असाइनमेंट बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में डन ज़रूर लिखें।